غیر مسلموں کی غلامی سے آزادی نصیب کی، لیکن ہم ناقدرے ہوئے. ہم نے اس عظیم نعمت پر شکر کیا ادا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ پاکستان بننے کی خوشی میں ابھی 12 بجے نا دار 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 فائرنگ شروع کر دی. حالانکہ جب کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کیا جائے، شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں، لیکن ہم کو کچھ کہ آتا ہی نہیں. تو اب یہ کہ جس ملک میں سود عام ہو، رشوت عام ہو، فحاشی کے اڈے ہوں اور کھلے بندوں گناہ کیے جا رہے ہوں اور گناہوں پر کوئی روک لگانے والا، اس کو روکنے والا نہ رہے، مسجدیں ویران ہوں، تو اب آپ بتائیے کہ اس ملک میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، مسلمانوں کی بھاری اور اغلب الغالب اکثریت جہاں ہو، اس میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو یوں کہیے کہ سارا آوے کا آوا جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. ہمارے اندر اتحاد کا تصور بھی نہیں ہے. ہم مطلب یعنی کہ اگر ہمیں لڑنا بھی ہے نا تو کس سے لڑتے ہیں بھائی؟ یہ پنجابی ہے، اور وہ سندھی ہے، یہ مکرانی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلاں بولی بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ میمنی بولتا ہے. ہم ان ٹولیوں میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے ہم نے مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کر لی صرف اس وجہ سے، اور مارا ماری کر. تو جب یہ ہم کرتے رہیں گے، ہمارا ذہن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف نہیں آئے گا تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اب یہ کہ ہم لسانی طور پر قومیت کے نعرے الگ الگ لگائیں، ایک قوم نہیں ہے. ہم پاکستانی تو جب بنیں گے تب بنیں گے. ہم تو سندھی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، اردو ہیں اور مہاجر ہیں، تو فلاں ہیں تو چنی ہے تو چنا. ہم تو یہ ہیں. ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ اتحاد میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ. امید کی ایک کرن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کہ دعوت اسلامی ہے. یعنی کوئی اگر تسلیم نہیں کرتا تو اندر آ کر دیکھ لے. دعوت اسلامی میں کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے. کہ دعوت اسلامی ہے نا، یہ مدنی پارٹی ہے جس میں ساری سیاسی پارٹیوں کو ویلکم ہے. سیاستدان ہے اس کو ویلکم ہے، جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی ویلکم. تو آئیے مل جل کر ہم اپنے عزیز وطن پاکستان کو مضبوط کریں. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے.